ابھی حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی 3-4 قسطوں کے اندر ان کے ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، قبول کیا گیا ہے، اور پھر ان کی نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہے کہ وہ کمیٹی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے، بلکہ ان میں سے جو پہلی قسط تھی 33 ممبرز کی، ان کے پھر بائی الیکشنز کے لیے بھی نوٹیفیکیشن اور پروگرام الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا۔ ایک روز پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ ان 33 نشستوں کے اوپر تمام کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب ہی امیدوار ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب جس نشستوں کے اوپر جب جیت جائیں گے تو چونکہ وہ صرف ایک نشست اپنے پاس رکھ سکیں گے، تو باقی 32 نشستوں کے اوپر پھر سے بائی الیکشن ہوگا، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ابھی باقی وہ نشستیں جو ابھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے خالی ڈکلیئر کی ہیں، جن کے استعفے قبول کیے ہیں، ان کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن کا پروگرام آنا باقی ہے، ان کے اوپر بائی الیکشنز کب ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اب اس اسمبلی کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگست 2023 تک ہے، یعنی مشکل سے 7-8 ماہ باقی ہیں، اور اس سے پہلے بھی اسمبلی ہو سکتا ہے، ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اب جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے، چونکہ مارچ میں اب الیکشن ہونے ہیں، تو مارچ کے بعد تو یہ مدت صرف 5 مہینے بچ جائے گی، تو 5 مہینے کے لیے کون شخص اتنا پیسہ خرچ کرے گا، الیکشن لڑے گا اور الیکشن لڑ کے وہ آئے گا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے یہ پہلے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ تو ان الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لہٰذا جہاں جہاں پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں وہ شاید الیکشن نہ لیں گی، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بلا مقابلہ ہی منتخب ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کچھ دوسری پارٹیاں حصہ لیں۔ لیکن ان اینی کیس الیکشن کمیشن کے جو انتظامات ہوں گے اس کے اوپر بہرحال خرچ آئے گا۔ کوئی ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی ایک نشست پہ جب الیکشن کمیشن انتظامات کرتا ہے تو اس کے اوپر آن دا ایوریج کوئی 90 ملین روپے کا خرچ آتا ہے، یعنی 9 کروڑ روپے ایک نشست کے اوپر۔ اور اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 120 نشستوں کے اوپر جو تقریباً انتخابات ہوں گے، اس کے اوپر تخمینہ ہے کہ تقریباً 12 ارب روپے کے قریب خرچ آئے گا۔ پاکستان جس اکنامک سچویشن میں اس کا ہم سب کو اندازہ ہے، ہم تقریباً دیوالیہ ہونے والے ہیں یا دیوالیہ ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی ہے نہیں، تو ان حالات پہ جب ہماری ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، ہمارے انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں نہیں آ رہی، ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، تو ان حالات میں اتنے زیادہ پیسے ایک ایسے کار لا حاصل پہ خرچ کرنے کا 11-12 ارب روپے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس کے نتیجے میں جو صاحب الیکٹ ہوں گے، ایک ہی صاحب، وہ پھر استعفیٰ دے دیں گے اور پھر بائی الیکشن ہوں گے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اپریل کے وسط کے بعد جب اسمبلی کی ڈیزولوشن میں اسمبلی کی مدت پورے ہونے میں 120 دن سے کم کا عرصہ رہ جائے گا، تو اس کے بعد پھر بائی الیکشن بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اتنی کم مدت کے لیے جو بائی الیکشنز کرنے کا اہتمام کرنا پڑ رہا ہے، اور جس پہ اتنے زیادہ پیسے خرچ ہونے کا احتمال ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی آئینی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جو آئین میں دی گئی صورتحال میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس قسم کی فضول خرچی سے بھی اجتناب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں شاید عدالتیں ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ ان کے سامنے جب آپ یہ کیس لے کے جائیں گے، اور جب ان کے سامنے کیس پیش ہوگا، تو شاید اس بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن کر سکیں یا کوئی رہنمائی کر سکیں۔ تو یہ عدالتوں کے اوپر ہی ہے کہ وہ عدالتیں اس کے بارے میں کس طرح کا ویو لیتی ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ اس طرح کا ایک کیس آلریڈی عدالتوں کے سامنے ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک سے زیادہ نشست کے اوپر الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر تو قانون سازی کی ضرورت ہے، بلکہ یہ آئین کا معاملہ ہے، آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ عدالتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن غالباً وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی پارلیمنٹ اس کے اوپر قانون سازی کرے، لیکن موجودہ سینٹ اور قومی اسمبلی تو ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی اور 2/3 میجورٹی چاہیے، اور اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر ملا کے 2/3 میجورٹی کی تعداد ہی میسر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو اگلی اسمبلی جب الیکٹ ہوگی
اور اس کے اندر پھر 2/3 میجورٹی کسی کو حاصل ہوگی اس چیز میں ترمیم کرنے کے لیے تو تبھی یہ ہو سکے گا. لیکن اس وقت تک کیا ہم واقعی یہ فضول رقم خرچ کریں گے؟ اس کے لیے غالباً عدالتوں کو ہی رجوع کرنا پڑے گا اور ان سے ہی پھر پوچھنا پڑے گا کہ اس کی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکشن کی جو ہمارے ہاں شک ہے اس کے اندر عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ حالانکہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو شخص ڈیفیکٹ کرے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن 63A کے تحت ڈیفیکشن کی تشریح کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے قرار دیا میجورٹی کے فیصلے نے کہ جو شخص ڈیفیکٹ کرے گا نہ صرف یہ کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی تشریح بھی آئی ہے. تو اب اس لیے ممکن ہے کہ اس چیز کے بارے میں بھی کوئی تشریح کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ کو راستہ نکالے کہ ہم اس طرح کی فضول خرچی سے بچ سکیں. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر PILDAT یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.